قرآن کا علم دیا ہے، تو آپ اس خصوصیت کے حامل ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی علم عطا کیا ہے، اور یہ خصوصی علم یہ ہمارے ان دینی مدارس میں نوجوانوں کو اور نئی نسلوں کو دیا جاتا ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اگر مغربی دنیا، مغربی تہذیب، غیر مسلم دنیا وہ دین اسلام کے ان علوم کا راستہ روکیں، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہمارے مسلمان حکمران جب مدارس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان علوم پر پابندی لگاتے ہیں، اس نظام تعلیم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان پر افسوس آتا ہے۔ یعنی امریکہ جس چیز کو خطرناک سمجھے، ہمارا حکمران اس کو خطرناک سمجھتا ہے۔ اگر امریکہ شریعت کو خطرناک سمجھتا ہے تو پھر ہمارا حکمران بھی اس کو خطرناک سمجھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، لندن میں ایک میئر لندن کا کامیاب ہوتا ہے، وہ مسلمان، عادی مسلمان، پڑھا لکھا ایک مسلمان، اب لندن میں ہو اور بلدیاتی میئر ہو، وہ لندن میں کیا شریعت لائے گا، کیا شریعت اس کا مقصد ہوگا؟ بس انتظامی معاملات اس کے ذمہ ہوں گے، فنڈز ان کے ذمہ ہوں گے، شریعت کے حوالے سے اس کو کیا تصور ہے، کیا سوچ ہے۔ لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ شریعت کی بات کرتا ہے۔ اب نفرت کرنے کے لیے بھی بہانہ چاہیے اس کو، اور بہانہ کیا کہ شریعت جرم ہے اس کے لیے۔ اب جس عہدے کا شریعت کے نظام سے تعلق ہی نہیں ہے، جس عہدیدار کا شریعت نافذ کرنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، محض ترقیاتی کام اور انتظامی امور کچھ ہوں گے، جس پر وہ پیسہ خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے، صرف مسلمان ہونا اس پر لفظ چڑھا دیتا ہے کہ وہ شریعت لگاتا ہے۔ میری نفرت اس لیے ہے، مطلب یہ کہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں شریعت سے نفرت کرتا ہوں۔ اب اگر وہ نفرت کرے گا تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پھر تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی قوم میں مقبول ہونا چاہتے ہو، اپنی قوم کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، امت مسلمہ کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، تو مغرب کی پیروی مت کرو، دین اسلام کی پیروی کرو۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم آج اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن؟ کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی امتوں کی پیروی بالشت اور قدم قدم اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ آج کل ہمارے حکمرانوں کے رویوں سے یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ حکمت اور مصلحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت یہ بڑے خوبصورت نام ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ملتا ہے الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، ہر جگہ ہمیں کتاب و حکمت کا لفظ ملتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت کی نعمت مل گئی اس کو بہت زیادہ خیر مل گیا۔ اب یہی حکمت جب آپ حدیث کی دنیا میں آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آتے ہیں، تو وہاں پر الکتاب والسنہ وہ سنت بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے وہ حکمت جس کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں اپنی کتاب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دین اسلام کو فروغ دینا، دین اسلام کی حاکمیت دینا، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی ہیں، خلاف شریعت قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس
پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ کی ختم نبوت پر تمہیں ایمان ہے، تم اس کا اقرار کرتے ہو، پھر بھی آپ کو یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت اگر اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے چکے، اس میں سر منہ تبدیلی کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس. جب قرآن کریم صراحتاً اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد تمہیں اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے،